على سيدنا محمد كما أنت أهله وفعل بنا ما أنت أهله فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: ألا أظلكم شهر عظيم ومبارك، أو كما قال صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وأصحابه وأزواجه وآل سيدنا محمد مبارك وسلم. جن کو درود پاک یاد ہے وہ پڑھ لیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین. اللہ رب ذوالجلال مالک ارض و سما کی حمد و تعریف، خاتم الانبیاء شفیع روز جزا صلی اللہ علیہ وسلم کی حسین محجبی نازنین بارگاہ قدس میں ہدیہ درود و سلام کے بعد صمیم قلب سے دل کی اتھا گہرائیوں سے دعا ہے اللہ کریم ہمارے مرحوم و مغفور بزرگ ماہر غلام فرید صاحب کی مغفرت اور بخشش فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام نصیب فرمائے، سید الانبیاء شافع محشر صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بہرہ بر فرمائے. محبت سے بولیے آمین. برادران اسلام، انتہائی قلیل سے وقت میں اللہ اور اس کے رسول کا سچا پیغام مختصر ترین کر کے آپ حضرات کے گوش گزار کرنا چاہوں گا. ممکن ہے کہ رب اسی بات کو میری اور آپ سب حضرات کے لیے ذریعہ بخشش اور نجات کا سبب بنا دے. برادران اسلام، امام الانبیاء مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماہ رمضان کے پاک چاند کو دیکھ کر نبی علیہ السلام نے فرمایا، لوگو سن لو میری بات متوجہ ہو کر، تمہارے پاس وہ معزز مہینہ تشریف لایا، شہر عظیم، انتہائی عظمت والا ہے، ومبارک، اور بالکل برکت والا ہے. برکت کیا ہے، عظمت کیا ہے؟ اللہ رب ذوالجلال نے کلام مقدس میں برکت کی خود تشریح اور تفسیر فرمائی. قرآن مجید کی بعض آیات خود ایک دوسرے کی تفسیر کرتی ہیں. اللہ رب ذوالجلال نے چوتھا پارہ پہلا پیج ارشاد فرمایا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا، بے شک اس دھرتی پر جو سب سے پہلا گھر اللہ نے تعمیر کروایا، بنایا گیا، وہ کون سا تھا؟ للذی ببکہ، وہ ہے مکہ میں. حالانکہ خود مکہ المکرمہ یہ لفظ عربی کا ہے، لیکن اس مقام پر رب ذوالجلال نے شہر مکہ المکرمہ کو لفظ بکہ سے تعبیر کیا. جب لغت کی کتب اٹھا کے دیکھا تو ترجمہ یہ ملا، معنی یہ ملا، بکہ وہ ہوتا ہے جس کی طرف کوئی میلی نظر سے دیکھے تو رب اس کی گردن کو ہی اڑا. برادران اسلام، اللہ کریم نے فرمایا مبارکن، وہ جو مکہ میں نے گھر تعمیر کروایا وہ ہے برکت والا. مبارکن بولیے ذرا، وہ کیا ہے؟ برکت والا. مالک اس برکت کی تفسیر کیا ہے؟ فرمایا اس پہ پہلی نظر پڑتی ہے گناہگار کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اللہ رب ذوالجلال کے سچے حبیب مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماہ رمضان آیا برکتوں والا مہینہ. مالک اس ماہ مقدس کے اندر آپ نے کیا برکت رکھی؟ اللہ کریم نے فرمایا ادھر روزے دار نے روزہ رکھا، شام کو افطاری کی ہے، روزے کی برکت سے میں نے اس کی زندگی بھر کے گناہ معاف فرما دی. برادران اسلام، اللہ رب ذوالجلال نے ماہ مقدس، ماہ صیام، ماہ رمضان عطا کیا. قرآن مقدس میں ارشاد فرما یا ایھا الذین آمنوا
الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. اللہ کریم فرماتا ہے اے اہل ایمان کی جماعت، یہ ماہ رمضان میں نے تمہیں اس ماہ مقدس میں روزے فرض کیے. کما کتب، فرما پریشانی کی ضرورت نہیں، یہ تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض ہے. ایک سادہ سی مثال دو کہ ایک ماں اپنے بچے کو لے چلے ڈاکٹر کے پاس. ڈاکٹر کہے مائی صاحبہ اس تیرے بیٹے کو ٹیکا لگے گا. اب بچہ یکدم خوف زدہ ہو کر ماں کی گودی میں آ جائے. ماں کیا کرے گی؟ بچے کے رخسار پہ بوسہ دے کر اس کو اس وارڈ کی طرف لے جائے گی، ان بچوں کی طرف جہاں کم سن بچے ہیں اس سے بھی، مگر ان کو ٹیکا لگایا جائے. اب جب بچہ ان بچوں کو دیکھے گا تو اس کا کچھ پریشر ریلیز ہوگا اور وہ سمجھ جائے گا کہ اگر ٹیکے سے ان کو کچھ نہیں ہوا تو ہوگا مجھے بھی کچھ نہیں. خالق کائنات جل مجدہ الکریم نے فرمایا اے اہل ایمان کی مقدس جماعت، تمہیں مصطفیٰ کے صدقے میں نے صاحب ایمان بنایا ہے، روزے والی عظیم نعمت عطا کی ہے. روزہ رکھنا تم میری رضا کے لیے، یہ وہ عبادت ہے جو تم سے پہلے لوگوں پر بھی میں نے فرض کیا تھا. اگر ہوا انہیں کچھ نہیں تو مصطفیٰ کے غلاموں تو میں بھی کچھ نہیں. کما کتب علی الذین من قبلکم. اچھا روزہ وہ عظیم تر نیکی کہ اللہ کریم کے سچے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا رب فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزا بہ، روزہ میرے لیے اور اس کی جزا بھی مجھے. ہر عبادت کا بینیفٹ ہے، کوئی نہ کوئی فائدہ ہے کہ نہیں؟ نماز کا بینیفٹ جنت، بولیے ذرا. زکوٰۃ کا بینیفٹ کیا ہے؟ جنت. صدقات کا بینیفٹ کیا ہے؟ جنت. خیرات کا بینیفٹ کیا ہے؟ جنت. حج اور جہاد کا بینیفٹ کیا ہے؟ جنت ہے. برادران اسلام، تمام عبادات کا اجر و ثواب بدلہ جنت ہے سوائے روزہ کے. اللہ کریم نے فرمایا الصوم لی وانا اجزا بہ، روزہ میری رضا کے لیے رکھا گیا، اس کا بدلہ میں خود پروردگار کی بات. فرمایا جس کا میں پروردگار ہو جاؤں، کائنات میں کسی اور کس خزانے کی مجھے ضرورت ہو سکتی ہے. برادران اسلام، اللہ رب ذوالجلال جل مجدہ الکریم نے قرآن مقدس کے اندر روزے کی عظمتیں بیان کی، روزے دار کی فضیلت بیان کی. حتیٰ کہ پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا جس وقت ماہ رمضان آتا ہے فتحت لہ ابواب الجنہ، میری امت کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. وغلقت ابواب جہنم، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. کتنی سعادت اور مقدر اور نصیب کی بات ہے کہ ماہ مقدس میں کوئی مسلمان دنیا سے رخصت ہو جائے. جہنم کے دروازے بند ہیں، جنت کے دروازے کھلے ہیں. رب کا دریائے کرم جوش میں ہے. اللہ کریم فرماتا ہے میں نے دنیا کے اندر بھی ایک بات کا اعلان کیا تھا. شیخ سعدی کہتے ہیں شنیدم کے دروں سے امید و بیم بدارا بنے کا ببخشت کریم. آپ فرماتے ہیں میں نے سنا مصطفیٰ کے غلاموں سے کہ روزے جزا قیامت والے دن میں اللہ کریم نیکوں کے صدقے میں بدکاروں کی بخشش فرما دے گا. ماہ سیام میں رب کی بارگاہ میں حاضری دینے والے کے لیے اللہ کریم فرمائے گا جہاں لاکھوں لاکھ لوگوں کی مغفرت ہو رہی ہے، میری بارگاہ میں آنے والے ان کے صدقے میں تیری بھی بخشش میں. برادران اسلام، اسی لیے پاک نبی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے حضور دعا والی نیکی کبھی نہ ترک کرنا. الدعاء کل عبادت. قرآن مجید میں حکم بھی ہے قال ربکم ادعونی استجب لکم. اللہ کریم فرماتا ہے میری بارگاہ میں تم دعا مانگو، میں رب تمہیں تمہاری دعا کو قبول فرماؤں گا. ایک حدیث کے الفاظ ہیں الدعاء سلاح المومن، دعا ہے مومن کا ہتھیار. دشمن سے بندہ دفاع کرتا ہے تو دعا دشمن کے لیے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ ہتھیار ہے. فرمایا شیطان کے تمام حربے ناکام کر کے اللہ رب ذوالجلال دعا کو وہ عروج عطا فرماتا ہے. گناہگار کی مغفرت کے لیے دعا کی جائے تو اللہ اسے جنت عطا فرماتا ہے. دراصل ہمیں رب سے مانگنے کا سلیقہ نہیں. اللہ کریم دروازہ کرم ہر وقت کھلا. مالک تیری بارگاہ میں مانگنے کے آداب کیا ہے، سلیقہ کیا ہے، طریقہ کیا ہے؟ کلام مقدس میں اللہ کریم نے اس طرف بھی رہنمائی فرمائی.
فرمایا من یشفع شفاعتا حسنۃ یکن لہ نصیب منہا. میں دعا کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہوں، آپ بھی دعا کے لیے ہاتھ پھیلاتے کرتے ہیں نا. ایک لمحے کے لیے آپ اپنے دماغ میں کوئی دعا سوچ لیں. میں سوچ لیتا ہوں آگے میں نے رب سے یہ مانگنا. اچھا رک کر میں یہ بھی عرض کروں گا، ایک لمحے کے لیے اپنے کسی اور بھائی کے لیے بھی کوئی چیز وہ مانگے جو اس کے پاس نہ ہو. دیکھ لیں جی میرے ذہن میں آ گیا میرے چچا زاد بھائی کے پاس فلاں چیز نہیں ہے تو وہ اسے مل نہیں سکتی. اللہ کریم نے کلام مقدس میں فرمایا دعا کے آداب یہ ہیں مصطفیٰ کے غلاموں. فرمایا من یشفع شفاعتا حسنہ، جب تو کسی اور کے لیے سفارشی بن کرنا اللہ کی عدالت میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے میرے مالک میرے فلاں بھائی کے پاس یہ نعمت نہیں ہے، اپنے فضل اور کرم سے اپنی رحمت اور عنایت سے اپنے لطف اور عطا سے اس بندے کو وہ نعمت عطا فرما دے. مالک فرماتا ہے یکن لہ نصیب منہا، میں نے تجھے دے دیا. اللہ فرماتا ہے میں نے تجھے دے دیا. مانگی اس کے لیے دی اس کو جا رہی ہے. وجہ کیا ہے؟ رب فرماتا ہے جس کی تو نے سفارش کی ہے اس کو بھی تیری دعا کے صدقے میں عطا کر دیا. تو نے اپنے لیے نہیں مانگا، تیری دریا دلی کے صدقے سخاوت کے صدقے میں رب نے اپنی رحمت پہ لازم کر لیا ہے. میرا بندہ ہو کر میرے بندے کی خیر مانگے تو میں اتنا بدلہ دیتا ہوں بندے کی دعا پر، اس اگلے کو وہ نعمت بھی عطا کرتا ہوں، اسے بھی محروم نہیں کرتا، اس کو بھی وہ نعمت عطا کرتا ہوں. فرمایا پھر میں اپنی ذات پہ لازم کر لیتا ہوں بندہ بندے کے لیے خیر مانگے تو رب اس کو عطا کر دیتا ہے. تو جب بندہ رب سے اب اپنے کسی مرحوم بھائی کی بخشش کے لیے دعا مانگے تو رب اس کی بھی بخشش فرما دیتا ہے. برادران اسلام کلام مقدس میں اللہ رب ذوالجلال نے اسی طرف رہنمائی دی. من یشفع شفاعتا حسنۃ یکن لہ نصیب منہا. اچھا اللہ کریم نے ماہ رمضان عطا کیا، اس ماہ مقدس میں کچھ کام ضروری. یہ حیائی سے رکنا، توجہ ہے جناب، فحاشی سے رکنا، اور جہاں پر فحاشی یا بے حیائی ہوتی ہے اللہ کی رحمت کے فرشتے وہاں سے دور ہٹ جاتے. اس کی مثال بھی خالق علم جدل نے قرآن مجید میں بیان فرمائی. توجہ ہے جناب، جس وقت حضرت سیدنا ابراہیم نبی اللہ خلیل اللہ علیہ السلام کو نمرود جیسا دجال ظالم جابر بادشاہ چرخہ نمرودی میں پھینکنے کے آرڈر پاس کر رہا تھا، خالق علم جدل نے فرمایا ادھر سے حکم دیا اس نے، اور ادھر سے منجنیق میں بٹھا دیے گئے جلیل القدر نبی ابراہیم علیہ السلام. منجنیق میں بیٹھے لیکن زور لگا رہے ہیں نمرود کے سپاہی، لیکن منجنیق حرکت میں نہیں آ رہے. شیطان قریب آ کے نمرود سے کہتا ہے میری نظریں دیکھ رہی ہیں، اللہ کی رحمت کے 8 فرشتوں نے اس منجنیق کو تھاما ہوا ہے لہذا آگ میں جانے نہیں دے رہے. اس نے کہا پھر حل کیا ہے؟ جب فرشتے رحمت کے جانے نہیں دیتے تو حل کیا ہے؟ اس نے کہا حل ہے میرے پاس. کہا کیا حل ہے؟ کہا 4 عورتیں بھیجیے، ان کے سر سے دوپٹے اتار کر بے حیائی کا مظاہرہ کر رہی. ابھی میں دیکھتا ہوں کہ جناب ادھر سے بے حیائی کا مظاہرہ ہوگا، رحمت حق کے فرشتے چلے جائیں گے، پھر تو منجنیق کے ذریعے خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کو چرخہ نمرودی میں پھینک دینا. یہی کیا گیا. جب 4 خواتین بے آبرو کر کے ان کے دوپٹے اتار کر سامنے میدان میں لائے گئی، اللہ کے فرشتے وہاں سے رخصت ہوئے اور ادھر سے منجنیق کے ذریعے خالق علم جدل کے جلیل القدر نبی ابراہیم علیہ السلام چرخہ نمرودی میں آئے. اللہ کریم نے فرمایا یا نار، ڈائریکٹ خطاب آپ کو، یا نار کونی بردوں و سلاما علی ابراہیم. اے آگ ٹھنڈی بھی ہو جا، سلامتی والی بھی ہو جا. یارو 50 دن ابراہیم علیہ السلام اس چرخے میں رہے، ایک بال بی کا نہیں ہوا، ایک بال بی کا نہیں ہوا. اس سارے منظر کو فرعون کی بیٹی شہزادی وہ اپنے محل کی چھت پر دیکھ رہی تھی. اس نے کہا میرے باپ نے دنیا کو فریب میں مبتلا کر کے اللہ کے جلیل القدر پیغمبر کو آگ کے سپرد کیا ہے،
یقیناً پیغمبر سچا ہے کیونکہ آگ نے ان کے ایک بال کو بھی جلایا ہے۔ رب نے فرمایا دیکھ اے آگ ذرا میرا خرمن نہ جلے، ساری دنیا کو جلا یار دامن نہ جلے۔ فرمایا اے آگ میری یار کے دامن کا ایک تار بھی نہیں جلنا چاہیے۔ اب اسماعیل صاحبہ نے کیا کیا؟ تفاسیر ثابت اٹھا کے دیکھیں، لکھتے ہیں جناب والا کہ جس وقت اس خاتون کے دل میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی حقانیت، صداقت کی محبت دل میں گھر کر گئی، اس نے کہا دفاع اور تو کچھ نہیں کر سکتی، میں نبی پر اپنی جان تو قربان کر سکتی ہوں۔ توجہ کیجئے گا حضرات، دل کو ساٹھ تک وقت ہو چکا ہے، میں دعا کے لیے بات ختم کر رہا ہوں۔ جناب والا میں نبی کے لیے جان تو دے سکتی ہوں، میں اپنے آپ کو قربان تو کر سکتی ہوں۔ وہی محل کی بلندی سے اس نے چکھائے نمرودی میں جس وقت چھلانگ لگائی، عرش حق سے صدا آئی، آگ جس طرح ابراہیم کو نہیں جلایا اسی طرح ابراہیم سے محبت کرنے والی، چاہے وہ شہزادی وہ نمرود کی بیٹی کیوں نہ ہو، اس کو بھی نہیں جلانا۔ اللہ رب ذوالجلال جل مجدہ الکریم کے حکم سے آگ اس پر بھی گلزار ہو گئی۔ برادران اسلام، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پر ادھر آگ گلزار ہوتی ہے، اللہ رب ذوالجلال کی اس بندی پر آگ گلزار ہوتی ہے، اور ادھر سے صدائے کبریا آتی ہے۔ فرمایا کائنات والو بس ایک نقطہ سمجھ لینا، توجہ رکھیے اگر ایک نقطہ سمجھ لینا، اگر ابراہیم کی محبت کسی سینے میں آ جائے، توجہ ہے جناب، اگر ابراہیم کی محبت ایک لمحے کے لیے کسی سینے میں آ جائے، کعب نمرود کی بیٹی کیوں نہ ہو، رب اسے دنیا کی آگ میں نہیں جلاتا۔ محمد عربی کی محبت جس غلام کے سینے میں آ جائے، اللہ اسے جہنم کی آگ میں ڈال دیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ روزے دار کے لیے صبح شام ایک منظر اللہ نے رکھا جنت کا، وہ کیا ہے؟ سحر بھی افطار بھی، اور یہ دونوں منظر جنت کے رکھے ہیں۔ میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ جناب والا ایک مہینہ اللہ نے مسلمانوں کو ایسا دیا ہے کہ صبح شام نقشہ جنت کا اللہ نے رکھا۔ قرآن کریم میں اللہ کریم نے فرمایا جنات عدن التی وعد الرحمن عبادہ بالغیب انہ کان وعدہ مأتیا لا یسمعون فیہا لغوا الا سلاما ولہم رزقہم فیہا بکرۃ وعشیا۔ خالق فرماتا ہے میں نے ایک جنت تیار کی ہے، اس کا نام کیا ہے؟ عدن۔ جڑا عدن بولے انہوں اتنی نیکیاں لگ گئی عام دن ہے، لیکن ماہ رمضان میں تو اجر زیادہ ہے نا۔ رب فرماتا ہے جو جنت ہم نے تیار کی ہے، فرمایا اس کا وعدہ اللہ نے اپنے بندوں سے کیا ہے۔ رب فرماتا ہے لا یسمعون فیہا لغوا، اس جنت میں کوئی اور فضول گفتگو نہیں ہوگی، جدھر سے کوئی گزرے گا السلام علیکم سلامتی ہی سلامتی کا پیغام ہوگا۔ مالک انعام کیا ہے؟ فرمایا وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، میں نے اہل جنت کے لیے صبح بھی رزق کا اہتمام کیا، شام کے اوقات میں بھی رزق کا اہتمام کیا۔ تو مفسرین نے لکھا فرمایا وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، جو وقت سحر روزہ دار ادھر سحری کرتا ہے، اہل جنت کے اس وقت کھانے کا وقت یہی ہو۔ ادھر جو افطاری کا انتظام کرتا ہے نا، فرمایا اہل جنت کے کھانے کا شام کا وقت وہی ہوگا۔ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا۔ رب نے فرمایا میرے مصطفیٰ کے غلاموں، دنیا کے اندر ایک ماہ مقدس تمہیں ایسا دیا ہے، ایک ایسا پاک مہینہ عطا کیا ہے، ایک مہینہ صرف روزے رکھ لو۔ فرمایا ایک مہینہ میں رب ہو کر تمہیں تمہارے گھروں کے اندر جنت والا ماحول پیدا کرتا۔ برادران اسلام، یہ معزز مہینہ، یہ پاک مہینہ، یہ برکتوں والا مہینہ، یہ مہمان مہینہ گناہوں کی بخشش کے لیے آیا، دعائیں کرنے کے لیے اللہ کریم نے یہ مہینہ عطا فرمایا۔ ہم آج جمع ہوئے ہیں کبرات میں ماہر غلام فرید صاحب کے دعائیں مغفرت کے لیے اللہ رب ذوالجلال مرحوم کے درجات بلند فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، لواحقین اور پسماندگان کو صبر جمیل اور اس پر اجر عظیم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا